کل وزیر اعظم عمران خان یہ غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جو پہلی دفعہ IMF کے پروگرام میں پاکستان گیا وہ تاخیر سے گیا، وہ حکومت کی غلطی تھی۔ وہ وقت تھا جب جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں، جتنے بھی بزنس مین ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت فوری فیصلہ کرے، غیر یقینی کی صورتحال معیشت میں ہو رہی ہے، روپیہ بری طرح گر رہا ہے، مگر حکومت IMF کے پروگرام میں نہیں جا رہی تھی۔ اب وزیر اعظم یہ غلطی تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے تنقید، ہمیں IMF کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش تب یہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جانا پڑے۔ لیکن جو سچویشن تھا، پہلے تو یہ امید تھی کہ ہمارے دوستوں سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن وہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا کہ یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جتنا پیسہ دیا اس سے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے وہ دیتا بھی کوئی نہیں، ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا، میں مانتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمیں زیادہ جلدی جانا چاہیے تھا۔ میں اگر پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ جو دور تھا جب کہ IMF میں جانا ہے نہیں جانا، اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا، اور وہ ہمارا شروع کا دور تھا۔ ہم خود مان رہے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا، مگر اس تاخیر سے کیا نقصان ہوا؟ خود اسٹیٹ بینک کی سال 2018 اور 19 کی معاشی کارکردگی کی رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے پیسے لینے کے لیے انحصار کرنا پڑا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ IMF کے پروگرام میں جانے کے فیصلے میں تاخیر سے غیر یقینی کی صورتحال رہی۔ غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے بہت سے انٹرنیشنل فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز نے پاکستان کو اپنی فائنینسنگ روکے رکھی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر جو مالی سال 2018 میں 6.4 ارب ڈالر سے گرے، ان میں 2019 میں 2.5 ارب ڈالرز کی کمی آئی، مگر بالآخر پاکستان نے مالی سال 2019 کے آخر میں IMF سے 6 ارب ڈالرز کا معاہدہ کر لیا، جس سے پاکستان کی بین الاقوامی اداروں کی فنڈنگ اور کیپٹل فلوز میں بحالی ہو سکتی ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ خود کہہ رہی ہے۔ مسلسل غیر یقینی کی صورتحال رہی، اس زمانے میں روپیہ بری طریقے سے گرتا رہا، معاشی غیر یقینی رہی، اور پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم غلطی مانی۔